میں آپ کو کچھ خبریں دکھاتا ہوں. جی دکھائیے. اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا سنائیے گا جی مریم اختر صاحبہ کیا فرماتی ہیں. 2023 تو دور کی بات ہے، 2021 کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. 2023 تو کیا 2021 بھی ان کے لیے مکمل کرنا مشکل ہے. یہ دیوار پہ لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب. فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. بنیادی ضروری ہے وہ ویل فار اور شفاف الیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مدد اور میں بالکل ہم متفق اور یہی آپ میڈیم کا مطالبہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں. خان صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے. غریب دوست حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے ہمارے انٹرنل پولیٹیشین جو کہہ رہے ہیں. پہلے اس کا جواب دے دیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. دیکھیے دو باتیں. تین سال تک تو یہ بے روزگار کہتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور کوئی سلیکٹر ہے اور یہ بالکل کسی کی مرہون منت ہیں اور ایک پیج میں ہیں. یہ تانا ہوتا تھا کہ یہ ایک پیج جو ہے یہ بنیادی طور پر جمہوریت کے اوپر شب خون ہے. یہی آپ کے سامنے تجزیے ہوتے رہے. اب نیا منترا دیا جا رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. یہ وہ گدھے ہیں جو جب اگر کوئی کسی وجہ سے پانی نہیں ملا، کسی وجہ سے بھی کوئی انسان چرند پرند کوئی ذرا آہستہ چل رہا ہے تو گدھے منڈلانا شروع ہو جاتی ہیں اوپر کہ اب ہماری باری آنے والی، اب گرا کہ اب گرا، اب گرے گا تو ہم نوچ کے گوشت کھائیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر گدھوں کی دعاؤں کے اوپر اور کبوں کی دعاؤں کے اوپر باتیں جائیں تو پھر بہل تو سارے مر جائیں. بہل تو نہ چلتے پھرتے آپ کو زمین پہ نظر آئے. صاحب زمین پہ کچھ ہوگا تو گدھیں آتی ہیں نا، ورنہ تو گدھیں نہیں آتی. نہیں میں نے کوئی چیز آپ نیچے پھینکیں گے تو اوپر آسمان پہ وہ منڈلانا شروع کریں گی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چوہے صاحب تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ چوہے صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. چوہے صاحب کیا کہتے ہیں آپ گل صاحب کی؟ بھائی مطلب شہباز گل صاحب آپ ان سے ڈس ایگری کرنا تو مشکل ہے. وہ اپنا ایک ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں کہ کوئی ان کا وزیر، کوئی مشیر، کوئی آدمی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ 15 دن سے کون سی گیم ہے جو کھیل رہے ہیں. اس کا جواب نہیں دیتے، اور طرف چلے جاتے ہیں. کبھی میرا ماضی، کبھی اپنا ماضی، کبھی پرائم منسٹر دی. بھائی ہم تو پرائم منسٹر کے جو آپ کے سامنے ان کے پلسز ہیں ہم تو ان کے قائل ہیں سب کے. بات اس وقت ہو رہی ہے جو کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوئی ہے، ہیو یو ریزالوڈ اٹ اور ہیو یو اوور کم اٹ، یا اپوزیشن کو کھول کھیلنے کا آپ موقع دیا ہوا ہے. یہ کتنی دیر چلے گا یہ مجھے بتا دیں. اس کا جواب نہیں دیتے، باقی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اس کا جواب دوں جی؟ بالکل. اچھا چوہے صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام چیزیں ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون طریقہ ہے، اور وہ دونوں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دونوں آفیسز جو ہیں وہ بہت ہی میچور، بہت ہی ایک مستند طریقے سے وہاں کام ہوتا ہے. دونوں آفیسز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے. اب کچھ چیزیں لوگوں کو بہت جلدی چاہیے، ان پہ لوگوں کے بہت جلدی تجزیے ہیں، تو اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جیسے ملکی ضرورت ہے، جیسے ملکی انٹرسٹ میں جو چیزیں اس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں. کہیں پر کسی دفتر سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ایک کیاسرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک اپنی خواہشوں کے گھوڑے ان کو بنا کر، ان کو حقیقتیں بنا کر دوڑایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو ہوا میں پھر ہوتی نظر آئیں گی چند دن کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے، بلکہ چیزیں کئی دفعہ جو لوگوں کو کرائسس نظر آ رہا ہوتا ہے باہر سے، اصل میں وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک پاکستان کے مستقبل کے لیے اپرچونٹی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ کے ساتھ خبر ہم بھی شیئر کریں گے، کیونکہ آج NCOC کا جو وہاں پہ ایک اہم اجلاس تھا، بلکہ اجلاس نہیں تھا، باضابطہ طور پہ رخصت کیا گیا لیفٹیننٹ حمود الزماں کو. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وہاں پہ کیا ہوا یہ بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی گدھیں آ رہی ہیں، تو گدھیں اس وقت آتی ہیں جب نیچے کوئی چیز ان کو نظر آئے، ویسے نہیں آتی.
اور ان کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں, سینس بہت تیز ہوتی ہے. یہی ہوا. اب ایکسٹرنل پلیئرز بھی, جن کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ایکسٹرنل پلیئرز میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. جی ہاں, بہت زیادہ متحرک ہیں, اور وہ ہیں امریکی سفارت خانہ, امریکی سفارتکار. وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں, اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے کرائسس میں, اور جو کچھ ایک نیا کوشش کی جا رہی ہے ایک فائدہ اٹھانے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے امریکی سفارتکار ملاقات کر چکے, ذرا ساتھ ساتھ دکھاتے بھی رہیے گا جی. چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہو چکی. سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات ہو چکی. مریم صفدر سے الگ ملاقات ہوئی, اور شہباز شریف صاحب سے الگ ملاقات ہوئی, اور اسی طریقے سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اور اسی دوران جب اگر دھوبی گھاٹ کا جلسہ سنیں تو اس میں گل صاحب مریم صفدر صاحبہ نے خاص طور پہ انہوں نے بالکل انہوں نے ایک بلینک چیک دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو بالکل سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم ان کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر یہ کرتے اگر وہ کرتے. تو انہوں نے کہا ایک لالچ کہنا چاہیے کہ جناب بس آئیں اور اڑائیں اور سب کچھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی کچھ دوسری طرف سے بھی آیا. شہباز شریف صاحب ابھی تک خاموش ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ نیریٹو نہیں ہے جو مریم صفدر صاحبہ کا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر 99 پرویز مشرف صاحب نے جیسے کیا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے فل فور سپورٹ کر دیا تھا, جبکہ اس سارے اشاروں کو نفی کر دی موجودہ عسکری قیادت نے, اور انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی اس طرف اس ونڈو کو کھولنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ میسج آیا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو انٹرنل ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, یہ پھر ان کو کیا ملے گا؟ مواد تو آپ نے دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے امریکی سفارتکاروں کی بات کی تو وہ تو اپنے جس کام پہ مامور ہیں کہ انہوں نے ڈفرنٹ لوگوں سے ملنا ہے تو انہوں نے ملنا ہے, وہ ملاقاتیں کرتے ہیں, ہر سفارتکار کرتا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. اس میں آف کورس سفارتکاروں کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مل کے ان سے نو ہو لیں, ان کی سٹینڈنگ لیں انوائرمنٹ کو, تاکہ وہ اپنے پیچھے ہیڈ کوارٹر کو وہ وائر کر سکیں کہ یہاں پر یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی, یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ ان کے انالیسس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحافیوں سے بھی ملتے ہیں, پھر شام کو پارٹیز بھی دی جاتی ہیں. تو میں اس کو اس حد تک صرف سگنیفیکنٹ دیکھوں گا کہ شاید اگر امریکی عوام دیکھے کہ ایک امریکی سفارتکار جو ہے وہ ایک کنوکٹڈ مجرمہ سے مل رہے ہیں جو کہ مریم صفدر ہیں, تو امریکی عوام کو شاید اس کی تکلیف ہو, کیونکہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے ایمبیسیاں بھی چلتی ہیں. تو شہباز شریف تو کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ تو مجرم نہیں ہے, ابھی ملزم ہے. مریم صفدر تو ایک کنوکٹڈ مجرمہ ہے, ان کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, صرف ضمانت پہ ہے وہ. تو ان کے ساتھ ایک جعل سازی, ایک دھوکہ دہی کی مجرمہ کے ساتھ امریکی سفارتکار کی جو میٹنگ ہے, وہ میرے خیال میں اگر آپ امریکی عوام کے جو ورکنگ ایتھکس ہیں ان پہ رکھیں تو شاید وہ درست نہیں. باقی ان کی میٹنگز معمول کے مطابق ہیں, ہونی چاہیے. میں واپس آتا ہوں جو دوسری بات کہ مریم صفدر اور چچا شہباز وہ دونوں ایک جگہ پر نہیں ملتے, ان کو الگ الگ ملنا پڑتا ہے, ایسی کون سی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں دیکھیے, ہم پاکستان کو جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے پہلی دفعہ بہت دیر کے بعد ایک ایسی حکومت دی تو آپ پاکستان کو پاکستان کے لینس سے دیکھتا ہے, پاکستان کو امریکہ کے لینس سے نہیں دیکھتا, پاکستان کو برطانیہ کے لینس سے نہیں دیکھتا, پاکستان کو کسی اور ملک کے لینس سے نہیں دیکھتا. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی گورنمنٹ, وزیر اعظم آفس, یہ جو آپ نے کہا مجرمہ سے مل رہے ہیں, اس پہ کوئی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, بتائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو اپنا پرسنل, کیونکہ امریکہ کا میرا اس کی ریزن ایک لمبا تجربہ ہے, اس روشنی میں نے آپ کو بتایا. باقی فورن آفس ڈیسائیڈ کرے گا. مجھے نہیں پتا سفارتی ایتھکس میں یا سفارتی کنڈکٹ کے اندر یہ چیز کیسے آتی ہے, اس کو کیسے پرسو کرنا ہے, کیسے, کیونکہ میں سفارتکار نہیں ہوں, ماہر نہیں ہوں, تو وہ تو فورن آفس اپنا کرے گا. میں تو ایک عمومی جو میرا تجربہ ہے امریکہ کے معاشرے کے بارے میں, امریکہ کے کلچر کے بارے میں, امریکہ کے ورک ایتھکس کے بارے میں اس کی بات بتا رہا ہوں. مریم صفدر صاحبہ نے بتایا ہے کہ میں نے
امریکی ناظم الامور کو کیا کہا. ٹھیک ہے جی, وہ شاید امریکی ناظم الامور کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو ملنے کے بعد کتنا بیچیں گی مریم صفدر. انہوں نے تو الحمد کے ساتھ ملنے کے بعد دیکھیں ان کو بیچنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ہوتا ہے نا آتش بازی کے دوران ہم گاؤں میں ہم لوگ ہنسیں گے پھر ہمارے پہ, لیکن چودھری صاحب بھی بھلے ہنسیں گے. ہم جو لوگ ہیں گاؤں کے, ہم لوگ اکثر ہمارے بڑے بزرگ اور ہم ابھی بھی ہم دھوتیاں پہنتے ہیں, اور کئی دفعہ آتش بازی چلتی تو ہماری اپنی دھوتی میں چل جاتی ہے, تو یہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. مریم صفدر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور جب آپ کے اپنے اندر آتش بازی چلتی ہے نا شرلی, وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. سنائیں جی ذرا. آج سے 2 روز قبل یہاں پر امریکنز آئے تھے, اس کے علاوہ مالٹن میں بھی گئے. حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف ان کا آنا, ناظم الامور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی, اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے. اپنی طرف سے میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے, تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے. آپ نے سنا پوری بات؟ جی انہوں نے کنسرن کنوے کیا, شکایت لگائی انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے پاکستان کے بارے میں. ہاں جی, پاکستان کے بارے میں امریکہ کو کنوے کیا. دوبارہ سنوا دیں, پھر ذرا اس پہ تبصرہ کر دیں اور لوگوں کو بھی سنوا دیں. جی سنائیے جی. آج سے 2 روز قبل یہاں پر امریکنز آئے تھے, اس کے علاوہ مالٹن میں بھی گئے. حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف ان کا آنا, ناظم الامور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی, اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے. اپنی طرف سے میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے, تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے. یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے بات کر رہی تھیں, لندن میں بیٹھی تھیں, یا پاکستان سے باہر کسی اور شہر میں, کہ پاکستان کے بارے میں جو ہمارے تحفظات, جو ہماری شکایتیں تھیں, ان کے بارے میں ان کو بتایا گیا. اس کے ساتھ بتا دیں. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کی کالونی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیشہ دوسروں کی خوشنودی کے ساتھ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان اسی کے خلاف اپنا نظریہ لے کے آئے تھے کہ پاکستان پاکستانیوں کی مرضی سے چلے گا. تو محترمہ نے اب شکایت لگائی ہے. اب محترمہ کیونکہ پہلے بھی بار بار ایک وہ دوسرے بھائی صاحب بھی وہیں سی وی لے کے گئے تھے جو لبرل بوائے ہیں, جو معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں اب آپ آن ایئر کریں گے میرا کامنٹ کہ نہیں, انہوں نے کل صحافیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بھونکتے ہیں, لیکن کوئی صحافی نہیں بولا, کسی نے نہیں کہا کہ بھائی میں بھونکتا نہیں ہوں, میں بولتا ہوں. تو وہ جتنے بھی لبرل صحافی ہیں جو فوراً چھریاں نکال لیتے ہیں کوئی ہلکی سی بات کہے, وہ کل پتہ نہیں آزادی صحافت ان کی چھٹی پہ تھی, اتوار والے دن ہو سکتا ہے باجی آزادی صحافت چھٹی پہ ہوں کہیں پہ, کل کوئی نہیں کسکا, بالکل چونکہ آواز نہیں آئی. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کن صحافیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ, تو وہ بھی واشنگٹن گئے تھے سی وی لے کے, یہ بھی سی وی دے رہی ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی اس میں میجورٹی ہے, کیونکہ وہ پاکستانی ہے. ان کو سوچنا چاہیے, اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے آج ان کو سوچنا چاہیے. ان کو میرے خیال میں تو ان کو شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ وہ ایسی شخص کو لیڈر کہتے ہیں جو اپنے ملک کے معاملات, اپنے ملک کے بارے میں تحفظات کسی اور ملک کی امبیسڈر کو جا کے بتاتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے, وکی لیکس دیکھ لیں, بڑے پڑے ہیں. فضل الرحمان کہتا تھا مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں, میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. آصف زرداری جو کہتے ہیں ڈرون حملے کریں جتنے مرضی, میں آپ کے ساتھ ہوں. نواز شریف نے یہی کہا. لیکن لوگ یہ یاد رکھیں, مشکل ہو سفر آسان ہو, آپ جیسے دوست ہمارے بہت سارے فیصلوں کو درست کہیں یا غلط کہیں, جو صراط مستقیم ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر رہنے ہیں, وہ عمران خان کرتا رہا ہے, کرتا رہے گا, اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہم درست فیصلے کر رہے ہیں. چوہدری صاحب, شہباز گل صاحب, یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ رائے کوئی ایک جزیرہ ہے جہاں سے وہ بات کر رہی ہے. امریکنوں کو بھی نہیں پتا, جہاں اوروں کو بھی نہیں پتا. ہمیں تو یہ بھی پتا چلا کہ شہباز شریف نے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی امریکن یعنی چارج دی افیئر سے, تو انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے اور سب کو عام معافی دے کے این آر او دے کے یہ ان کی ایک مطلب پہلے بھی ایسے ہی ہوا کونڈالیسا رائس کے وقت میں بھی, اور آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی اگر اس میں نرمی دکھائی یا یعنی مطلب ہے یعنی چوری ڈاکے کے اوپر آنکھیں بند کر لی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس میں میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں, دیکھیں یہ جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے نا وہ عوام پوری نہیں